لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد. آج ہمارا موضوع بڑا اہم ہے، اس لیے کہ ابھی عنقریب بڑی عید آنے والی ہے اور ہم سب نے جو صاحب نصاب ہیں انہوں نے جانور ذبح بھی کرنے ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے دین اسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں کہ جانور کو ذبح کرنا ایک حکم ہے، اور اس کو ذبح کرنے کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے، تاکہ ہمارا جانور جب ذبح ہو تو سنت کے مطابق ہو اور اس کو ذبح کرنا اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب بن سکے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو جو بات عرض کرنی ہے، اگر یہ بات دنیا کے کافروں کو سمجھ آ جائے اور وہ اسلام کا طریقہ ذبح کا نظام سمجھ لیں کہ اسلام جانور کو کیسے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں ساری دنیا کے کافر اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہنا چھوڑ دیں گے۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو امن پسند اور محبت والا مذہب ہے وہ اسلامی ہے، کہ ذبح کرنے میں ہمیں اتنی تلقین کی گئی ہے رحم اور شفقت کی کہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں گے۔ تو سب سے پہلے جو سنت ہے جانور کو ذبح کرنے میں، وہ ایسی سنت ہے جس کو نہ تو ہم لوگ ضروری سمجھتے ہیں اور نہ اس کا عام طور پر تذکرہ کیا جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سنت اب دیکھنے میں بہت کم نظر آتی ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ وہ سنت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس پر شفقت، اس پر رحم، اس کو عزت دینا، اس کا حکم دیا ہے، اور اس پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ اب یہ کیسے ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ طبرانی میں روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رحم ذبیحۃ رحمہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو آدمی اپنی قربانی والے جانور پر رحم کرے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائیں گے۔ اب دیکھیں، ہم جانور پر رحم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم پہ رحم کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتا دی۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَلْيُحْسِنِ الذِّبْحَ، تو تمہیں چاہیے جب تم جانور کو ذبح کرو تو بڑے اچھے خوبصورت طریقے سے ذبح کیا کرو کہ جس میں جانور پر ظلم نہ ہو، اس پر زیادتی نہ ہو۔ مصنف عبد الرزاق میں ایک روایت آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، تو ایک آدمی بکری کو لے جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے، اور اس کی ٹانگ سے پکڑا ہوا ہے اور اس کو گھسیٹتا ہوا ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور اس کو بلا کر بڑے سخت لفظ استعمال کیے، فرمایا ویلک، تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، قدھا الی الموت قودا عظیما، فرمایا تم اگر اس کو موت کی طرف کھینچ کر لے جا ہی رہے ہو تو کم سے کم اس کو اچھے طریقے سے تو لے کر جاؤ، اب یہ کیا تم جانور کی ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ رہے ہو۔ اس لیے شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ جب ہم اس کو ذبح کی جگہ پر لے کر جائیں تو رسی سے پکڑ کر اڑے خوبصورت طریقے سے اس کو لے کر جانا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو کان سے پکڑ کے مڑوڑا ہوا ہے یا اس کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں، یہ بالکل مناسب بات نہیں۔ ایک بچہ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے جانور کو ذبح کے لیے لے کے جا رہا ہے، اب ظاہر ہے جانور تو نہیں جائے گا، وہ اس کے کانوں سے پکڑ کر اس کو کھینچ رہا ہے زور زور سے، جانور پیچھے ہو رہا ہے، وہ آگے کھینچ رہا ہے۔ تو بچہ چھوٹا تھا، اس نے دیکھ کر کہا، کہتا ابا جی یہ جانور کو اسکول لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ جب بچہ اسکول جاتا ہے تو باپ آگے کھینچتا ہے، وہ پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، کہیے اس کو اسکول تو نہیں لے کے جا رہا۔
تو ہم نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جانا ہے، یوں نہیں لے جانا جیسے بچے کو اسکول لے کر جاتے ہیں زبردستی اٹھا کر، بلکہ اس کو محبت سے چارہ اس کے سامنے رکھیں، چارے کی لالچ میں اس کو کھینچ کر لائیں اور وہاں جہاں ذبح کرنا ہے وہاں پر اس کو لے آئیں۔ اب دیکھیں ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ارشاد ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کانا یکرہ ان تصبح الشاۃ عند الشاۃ، کہ عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو سخت ناپسند سمجھتے تھے کہ ایک جانور کو ذبح کر کے رکھ دیا جائے اور اسی کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جانور کو رحم اور شفقت کا کیا مطلب ہے؟ مثلا مجھے بھی مار پڑے گی، ایک اور بچے کو بھی مار پڑے گی، تو میرے سامنے پہلے جب اس کو مار پڑے گی تو مار تو اسے پڑ رہی ہے، لیکن اس کے سوجے ہوئے ہاتھ، اس کے زخموں سے نکلا ہوا خون جب میں دیکھوں گا تو مجھے مار لگنے سے پہلے ہی اندر بہت سی تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ اگلا حکم چھری کے بارے میں ہے، لیکن میں اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے بیان کرنا چاہوں گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو اسلام کتنی محبت اور شفقت کا مذہب ہے۔ حضور علیہ السلام نے، مسلم میں روایت آتی ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تو تم لوگوں کو چاہیے جب جانور کو ذبح کرنے لگو تو چھری کو خوب تیز کیا کرو تاکہ تم اپنے جانور کو راحت دے سکو ذبح کرنے میں۔ اب دیکھیں میرے ہاتھ پر اگر بلیڈ سے کوئی کٹ لگ جائے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بلیڈ سے کٹنگ ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں لگتا زخم ہو گیا ہے، بلکہ وہ خون نکلنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ مجھے کہیں زخم لگا ہے، چونکہ وہ تیز اتنا ہوتا ہے رگوں کو کاٹتا ہے، آدمی کو درد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہی زخم کسی اور چیز سے لگائیں جو پہلے زخم کو چھیلے اس کے بعد خون نکلے تو اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جانور پر رحم کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اسے کھردری چھری سے ذبح نہ کرو بلکہ تیز چھری سے ذبح کرو تاکہ وہ جلدی جلدی ذبح ہو اور بیچارہ مشقت سے بچ جائے۔ بلکہ ابن ماجہ میں تو روایت اور آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا ذبح احدکم فلیجہز، کہ تم میں سے جب کوئی آدمی اپنے جانور کو ذبح کرے تو اس کو چاہیے جلدی جلدی ذبح کرے، آہستہ آہستہ ذبح نہ کرے، تیزی سے ذبح کرے۔ کیوں؟ آہستہ آہستہ ذبح کرنے میں اسے زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تیزی سے ذبح کریں گے اسے تھوڑی سی تکلیف دیکھنی پڑے گی۔ تو یہ جانور پر رحم ہے، یہ جانور پر شفقت ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ اس کو ذبح کریں۔ پھر مصنف عبد الرزاق میں ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احد احدکم شفرتہ ولا تحدها والشاة تنظر الیہ، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی چھری تیز کرے تو اس کو چھری اس جگہ پر تیز کرنی چاہیے جہاں پر جانور اس کو دیکھ نہ رہا ہو، یعنی جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرو، کیونکہ یہ چھری تیز کرنا اس کی تکلیف کو بڑھائے گا، اور ہمیں تو جانور پر رحم کرنا ہے، شفقت کرنی ہے۔ طبرانی میں روایت آتی ہے حضور علیہ السلام گزرے، ایک آدمی جانور کی گردن پر بیٹھا ہوا ہے اس کو نیچے گرا کے اور چھری بھی تیز کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بہت ناراض ہوئے اور اس سے فرمایا افلا قبل ھذا، ارے نادان تو نے اس کو نیچے گرانے سے پہلے چھری کیوں تیز نہیں کی؟ اور اگلا لفظ سنیں وہ بڑا عجیب ہے، فرمایا اوا ترید ان تمیتھا موتتان، ارے کیا تو اس کو 2 دفعہ مارنا چاہتا ہے؟ کیا مطلب؟ ایک دفعہ تو تم ذبح کر کے اس کو مار دو گے اور جو دوسری موت ہے وہ تم چھری تیز کر کے اس کو دے رہے ہو۔ اب دیکھو نا، مجھے کوئی کہے بھئی ابھی تمہاری پٹائی ہونے والی ہے، اب وہ تو جب پٹائی ہوگی وہ تو درد ہونا ہے جو ہونا ہے، لیکن میرے سامنے ایک بندہ ڈنڈا نکالے، اس کو صاف کرے، پھر اس کو تیل شیل لگائے، پھر اس کو یوں یوں گھما کر دکھائے اے تینوں وجنی ہے، اس سے تیری مار پٹنے والی ہے،
تو وہ جو مجھے ڈنڈے لگنے کا درد ہوگا اس سے زیادہ درد اس چیز کا ہو رہا ہے جو وہ مجھے کر کر کے دکھا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے، اوا ترید ان تمیتھا موتتان، ارے کیا تو اس کو 2 دفعہ مارنا چاہتا ہے کہ اس کے سامنے چھری تیز کر کے تو اس کو ایک موت یہ دے گا اور دوسرا ذبح کر کے دے گا۔ اس لیے جانور پر رحم، اس پر شفقت اور اس پہ ظلم نہ کرنا یہ پہلا حکم ہے۔ اب ہم سوچیں یہ حکم ہمارے اندر کتنا کم پایا جاتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی جوڑ دیتا ہوں، یہ باتیں تو ویسے بعد میں آنی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی کہ ہم لوگ جانور پر شفقت نہ کر کے کیسے ظلم کرتے ہیں، اس کی مثالیں سمجھیں۔ دیکھیں حکم یہ ہے، جانور کی 4 رگوں کو کاٹنا ہوتا ہے۔ کاٹنے کے بعد اب ہمارے قصاب کیا کرتے ہیں، چھری کو لے کر سیدھا کرتے ہیں اور اس کی گردن میں جو اندر حرام مغز ہوتا ہے اس میں چھری مار کے اس کو یوں نکالتے ہیں۔ یہ جانور پر یقین کریں بہت بڑا ظلم ہے۔ میرا دل کرتا ہے جو ایسا کرتا ہے میں اسے ایک تھپڑ دے کر ماروں کہ نادان تجھے کس نے یہ کہا کہ تم اتنا بڑا ظلم کرو۔ حکم یہ ہے کہ بس اس کی 4 رگیں کاٹ کے فارغ ہو جاؤ، اب اس کو چھوڑ دو، وہ آہستہ آہستہ خود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کے اندر چھری ڈال کر جو حرام مغز کو کاٹا جاتا ہے یہ جانور پر بہت بڑا ظلم ہے اور ہمارے قصاب یہ باز نہیں آتے۔ دوسری بات، اکثر ایسا ہوتا ہے جانور کو ذبح کیا، 4 رگیں کٹ گئی ہیں، اس کے باوجود اس کو ادھر سے کاٹ رہے ہیں ادھر سے کاٹ رہے ہیں، زائد کھال کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ جانور کو تکلیف دینا ہے، اس پر ظلم کرنا ہے، کیونکہ ہمیں جو اجازت ہے وہ 4 رگیں کاٹنے کی ہے بس۔ اس کے بعد جب اس کی روح نکل جائے گی اور یہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اب اس کے باقی بدن کو کاٹنے کی اجازت اب ہے، اس سے پہلے اجازت نہیں ہے اور وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض ایسے قصاب بھی ہیں وہ جانور کی رگیں کاٹتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کی گردن پکڑ کر مروڑ دیتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے، اس کے اندر جان ہے اور آپ اس کی گردن توڑ رہے ہیں، بتاؤ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ جانور پر ظلم کرنا کہیں اللہ کے حضور ہمیں پکڑوا نہ دے، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا من رحمہ ذبیحۃً رحمہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو اس ذبح ہونے والے جانور پر رحم کرے گا قیامت میں اللہ اس پر رحم کریں گے۔ اور اس کا الٹ کیا ہے، جو جانور پر ظلم کرے گا پھر اللہ اس کو اس کا بدلہ بھی دیں گے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، اونٹ کے بارے میں سنت یہ ہے اس کو نحر کیا جاتا ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں نحر کیا ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں لوگوں کو نحر کرنا نہیں آتا تو وہ اس کو ذبح کرتے ہیں۔ اب یہاں ظلم کیا ہوتا ہے کہ جیسے گائے کو 1 دفعہ ذبح کیا جاتا ہے، بکرے کو 1 دفعہ ذبح کیا جاتا ہے، کوئی بھی جانور ہے اسے 1 ہی دفعہ ذبح کرنا ہوتا ہے۔ اب ہمارے لوگوں میں مشہور ہے اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کرنا چاہیے، اور بیچارے کی گردن لمبی ہوتی ہے، ادھر سے بھی کر ادھر سے بھی کر ادھر سے بھی کر۔ 1 جگہ سے ذبح کرنے کا حکم تھا وہ ہم نے پورا کر دیا۔ یہ جو اگلی 2 جگہ اس کو ہم نے چھری لگائی ہے نا، یہ جانور پر ظلم کیا ہے ہم نے، اس پر ہم نے رحم نہیں کیا۔ اور آج کل کوئی اس کو خیال نہیں کرتا، کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کر جانور کو ذبح کرنا ہے۔ سنت کے مطابق جانور وہ ذبح ہوگا جس پر رحم کیا جائے گا۔ اگر ہم نے رحم نہ کیا تو ہم نے سنت کے مطابق کیا جانور ذبح کیا۔ تو یہ سب سے پہلا اصول یہ ہے۔ اگلا اصول یہ کہ جانور کو سنت کے مطابق ذبح کرنے کے مراحل کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تو یہی ہے، اسے عزت کے ساتھ لے کر جانا، چھری کو تیز کرنا، اور پہلے تیز کرنا اور ایسی جگہ تیز کرنا جہاں جانور اس کو دیکھ نہ رہا ہو۔ اب اس کے بعد اگلا حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ اگلا حکم یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصنف عبدالرزاق میں روایت آتی ہے، فرمایا کہ لیس من مسلم یوجہ ذبیحتہ الی القبلہ، کہ جو مسلمان اپنے جانور کا منہ قبلہ کی طرف کرے گا ذبح کرنے کے لیے، فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ الا کانا دموہا و فرسوہا
वसूफ़ुहा हसनातिन मुहज़रातिन फ़ी मीज़ानिही यौमल क़ियामा। अगर जानवर को क़िबले की तरफ मुँह करके ज़िबा करोगे तो उसकी लीद, उसका खून, उसके बाल क़यामत वाले दिन आपके आमाल नामे में तोले जाएंगे, अल्लाह उसका बदला अता फ़रमाएंगे। तो इससे पता चला कि अगली सुन्नत ये है कि जानवर को किबले की तरफ मुँह करके लिटाना चाहिए, और जो ज़िबा करने वाला है वो भी किबला की तरफ हो, तभी तो उसको किबले की तरफ मुँह करके हम ज़िबा कर सकेंगे। जानवर का मुँह भी किबले की तरफ और ज़िबा करने वाले का मुँह भी किबले की तरफ, एक सुन्नत ये अगली हो गई। अब इसमें हम ऐसी तरतीब पर जानवर को लिटाएं कि उसका मुँह किबले की तरफ हो जाए। बाज़ औक़ात जगह थोड़ी होती है, ऐसी जगह बन ही नहीं रही, कोई पोजीशन नहीं बनती, तो कोई बात नहीं, सुन्नत है, पूरी कर सके बहुत अच्छी बात है। अगर ना हो तो इस पर इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई गुनाह होगा, गुनाह वुनाह इसमें कोई नहीं है, करेंगे तो सवाब मिलेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, अगला हुक्म अबू दाऊद शरीफ में हदीस आती है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ईद की नमाज का खुतबा देकर आए। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मेंढा लाया गया जो आपने ज़िबा करना था। तो मेंढा जब लाया गया तो उसके जो औसाफ हदीस में आते हैं कि कभी शैन, दो मेंढे लाए गए और उनकी हालत ये थी अक़रनैन, सींग वाले थे, अमलहैन, चितकबरे थे, मूजअैन, और दोनों खस्सी बकरे थे। जब वो लाए गए तो फ़ज़बहहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही, तो अल्लाह के हबीब ने अपने हाथों से उनको ज़िबा किया है। तो अगली सुन्नत क्या है कि जब जानवर आपने ज़िबा करना है तो अपने हाथों से ख़ुद ज़िबा करें, ये सुन्नत है। हमारे नबी ने जब हज किया तो हज के मौके पे क़ुरबानी की तो 63 ऊँट हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ज़िबा किए, 63 ऊँट, और वो 63 ऊँट आपने अपने हाथों से ज़िबा किए। 100 ऊँट मंगवाए थे, 63 अपने हाथों से ज़िबा किए, और बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि इनको तुम जो है वो ज़िबा कर दो। तो अपने हाथ से ज़िबा करना ये अगली सुन्नत है। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपका दिल कमज़ोर है, आपको नहीं हिम्मत पड़ती, तो किसी और से भी करवा लें, क्योंकि हमारे नबी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बाकी ऊँट ज़िबा करवाए थे। तो इसका मतलब है ये तरीक़ा भी सुन्नत से साबित है, ख़ुद ना कर सके तो किसी और से भी करवा सकते हैं। और ज़िबा करने में ये ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही ज़िबा करे, औरत अपना जानवर ख़ुद ज़िबा कर सकती है। मसलन औरत पर क़ुरबानी वाजिब है, वो कहे मैं अपना जानवर ख़ुद ज़िबा करूँगी तो कर दे, अगर उसमें हिम्मत है, क्योंकि अक्सर औरतों का दिल कमज़ोर होता है, वो हल्की सी छुरी फेरी और डर के भाग गई, अब वो बेचारा बकरा तड़पड़ा वहाँ बैठा, तो ऐसा कोई हो तो उसको तो हिम्मत नहीं करनी चाहिए। हाँ, कोई मज़बूत दिल की हो तो वो ख़ुद ज़िबा कर ले तो कोई हर्ज नहीं। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके बारे में आता है कि काना यामुरु बनाता हो कि वो अपनी बेटियों को हुक्म देते थे कि अय्यज़बहना, कि वो अपनी कुर्बानी के जानवरों को बिअयदिहिन्ना, अपने हाथों से ख़ुद ज़िबा करें। वो हिम्मत वाली औरतें थी, कर लिया करती थी। तो अगर हमारी औरतें भी करना चाहें तो अपने हाथ से ज़िबा करेंगे, ज़्यादा अच्छी बात है। खैर, आप करें या आपका कस्साब। अगली सुन्नत ये है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तयामुन, अल्लाह ताला को दाएं हाथ से काम करना पसंद है। तो जानवर को जब ज़िबा करें तो दाएं हाथ से ज़िबा करना चाहिए। अगर किसी को उज़र है, मसलन उसका दायां हाथ चलता ही नहीं है, जैसे बाज़ लेफ़्ट हैंडर होते हैं, तो ठीक है, वो उल्टे हाथ से ज़िबा कर ले, गुनाह नहीं है। सुन्नत ये है कि दाएं हाथ से ज़िबा करने की आप कोशिश करें, अगर आपका दायां हाथ सही मज़बूती से काम करने वाला है। अगली सुन्नत क्या है, अबू दाऊद शरीफ में हदीस आती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जानवर को लेकर आया गया आपके लिए, ईद की नमाज का आपने खुतबा दिया, फलम्मा क़ज़ा खुतबतहु नज़ल अम मिंबरिही, तो खुतबे से फ़ारिग होकर मिंबर से नीचे उतरे, मेंढा लाया गया। तो हदीस में आता है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब उसको नीचे लिटा दिया तो अब अल्लाह के नबी ने कुरान पाक की चंद आयतें पढ़ी हैं। तो जानवर को ज़िबा करने से पहले इन आयतों को पढ़ना सुन्नत है। अबू दाऊद शरीफ में ये हदीस है। वो आयतें कौन सी हैं? 7वें सिपारे की है कि इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, एक ये आयत। दूसरी,
इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये आयतें पढ़ना सुन्नत है। तो आप जानवर को जब लिटा लें तो ज़िबा करने से पहले देख कर इन आयतों को पढ़ लीजिए, किसी कागज़ पर लिख लें, ताकि हमारी क़ुरबानी सुन्नत के मुताबिक हो। और जब जानवर ज़िबा हो तो हम कह सके कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना जानवर वैसे ज़िबा किया जैसे अल्लाह के हबीब किया करते थे। तो ये भी एक सुन्नत है जो ज़िबा करने से पहले है। उसके बाद आपने जानवर को लिटा दिया, ये भी पढ़ ली। अब हमने उसको ज़िबा करना है। तो अब ज़िबा में इब्न माजा की रिवायत कि इज़ा ज़बह अहदुकुम फलयुजहिज़, कि तेज़ी से जानवर की गर्दन पर छुरी फेरनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता छुरी फेरना अच्छा नहीं है, ताकि जानवर को हम आसानी से राहत दे सकें ज़िबा करने में। और देर लगाएंगे तो भाई उसको तकलीफ़ होगी। अब जब ज़िबा करना है तो फिर क्या करना है, इसी तिरमिज़ी की रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जानवर को लिटाया और उसके ऊपर छुरी चलाई है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़ा बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। ये तकबीर है, इसको पढ़ना सुन्नत है इन लफ्ज़ों के साथ। वरना कोई भी अल्लाह का मसन आप अल्लाहु अकबर कह दें, अल्लाहु आज़म कह दें, अल्लाहु रहमान कह दें, या आपको अरबी नहीं आती आप उर्दू में कहते हैं अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह के नाम पे ज़िबा करता हूँ, तो भी जानवर आपका हलाल हो जाएगा। लेकिन भाई दो लफ्ज़ याद कर लेना कौन सी मुश्किल बात है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। और इसको एक ही दफ़ा पढ़ना होता है ज़िबा करने के दौरान। बाज़ बंदे जिदों तो जानवर हिलदा रहता हो पढ़ी रख दे, हालांकि इसका कोई हुक्म नहीं है। वैसे सवाब के लिए पढ़ें तो बुरा भी नहीं, लेकिन ज़िबा करते वक्त बस एक ही दफ़ा पढ़ना वाजिब है। वो आपने पढ़ लिया, हुक्म अल्लाह का पूरा हो गया। अब ये मसला गौर से समझें कि जो ज़िबा करने वाला है इस पर वाजिब है तस्मिया को पढ़ना। जिन्होंने उसकी टांगें पकड़ी हुई हैं, गर्दन पकड़ी हुई है, अगर वो ना भी पढ़ें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़िबा करने वाले को पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, जो आदमी ज़िबा में शरीक है, मसलन वो ज़िबा कर रहा है, मैंने भी उसके ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है, या एक तरफ से मैंने छुरी पकड़ी हुई है, उधर से उसने पकड़ी हुई है, तो जितने लोगों ने छुरी पर हाथ रखा है या छुरी वाले के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है, इन तमाम लोगों को बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना ज़रूरी है। 3 बंदों ने पकड़ा हुआ है, 2 ने पढ़ा, 1 ने नहीं पढ़ा, जानवर हलाल नहीं होगा, ये याद रख लें। इसलिए जो छुरी वाले हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है, जिनका हाथ छुरी के ऊपर नहीं है उनके लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो इसका हमने ख्याल रखना है। बिलफ़र्ज़ कोई जानवर को ज़िबा कर रहा था, ज़िबा करते करते भूल गया, मसलन बिस्मिल्लाह अल्लाह पर उसने पढ़ा नहीं है, बस ज़िबा कर दिया, बाद में याद आया अबे हमने तो तकबीर पढ़ी नहीं, तो कोई बात नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया या रसूल अल्लाह, अगर कोई आदमी तस्मिया पढ़ना भूल जाए और जानवर को ज़िबा कर दे तो क्या ऐसे जानवर का गोश्त खाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ खाया जाएगा। फ़इन्ना इस्मल्लाहि तआला फ़ी क़ल्बि कुल्लि मुस्लिमिन, अगर भूल भी गया तो हर मुसलमान के दिल में तो अल्लाह का नाम होता ही है ना, तो इसलिए मुसलमान का कलमा ही उसकी तकबीर शुमार हो जाएगी। लेकिन ये तब है जब वो भूल गया, अगर वो जानबूझ के ना पढ़े फिर जानवर हलाल नहीं होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, जिस जानवर पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया मत खाओ उस जानवर को, अल्लाह ने हमें मना कर दिया है। तो इस आयत का हुक्म तब है जब जानबूझ कर ना पढ़े, अगर भूल कर छोड़ दिया है तो उसका कोई मसला नहीं है। अब हमने तकबीर पढ़ी है, अब अगला काम क्या करना है? जानवर की 4 रगें काटना होती हैं, एक सांस वाली, एक खाने वाली और 2 रगें इन दोनों के दाएं बाएं जो लगी होती हैं, ये इन 4 रगों को काटना होता है। कम से कम 3 रगें तो लाजमी कटनी चाहिए, अक्सर रगों को काटना होता है, एक आध रह भी गई तो कोई बात नहीं। अब इसलिए जब ज़िबा कर रहे हों तो पूरी तसल्ली होनी चाहिए कि हमने 4 रगों को काट दिया है। ये ना हो कि एक आध काट के बस साइड पे हो जाए, ना, ये गलत बात है, बल्कि 4 रगों को तसल्ली से काट लें, उसके बाद जानवर को छोड़ दें।
اب آگے اس پر کوئی کام نہیں کرنا، اس کی گردن کو دائیں بائیں سے بیچ میں چھری مارنا یا اور کہیں سے اس کو کاٹنے لگ جانا، یہ سخت گناہ کی بات ہے، جانور پر ظلم ہے، بالکل ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے فرماتے ہیں کہ انہ کان یکرہ ان تسلخ الشاۃ حتی تبرد، کہ یہ سخت ناپسند سمجھتے تھے اس بات کو کہ جب تک جانور اچھی طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال کو نہیں اتارنا چاہیے۔ اب ہمارے قصاب کیا ظلم کرتے ہیں، انہوں نے اپنا ٹائم بچانا ہوتا ہے، اگے بھی جانور پھڑے ہوندے اتھے جانا ہوندا، اب کیا کرتے ہیں اس کو، ابھی وہ بیچارہ جانور تڑپ رہا ہے اور یہ اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے قصاب جب جانور کو ذبح کر لے، آپ اپنے قصاب کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے اس کو چارپائی پہ پھینک دیں، انہوں کہ جدوں یہ ٹھنڈا ہوگا تینوں ادو کھولنا ہے، تو اتنے پہ آ رہا ہے بس تینوں اسی جان نہیں دینا، یا اسے کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیں، کیونکہ آپ روکتے رہیں گے وہ نہیں رکے گا، اور نہیں چودھری صاحب تن نہیں پتا ہو، نہیں شیخ صاحب ہو گیا ٹھنڈا، ٹھیک ہے چل بھی، وہ ایسے کم وقت ہوتے ہیں اپنا ٹائم بچانے کے لیے جانور پہ ظلم کرتے ہیں۔ آپ کے اوپر لازم ہے، آپ کا جانور ہے، آپ نے پیسے دینے ہیں، اس کو پہلے کہہ دو اگر تم نے ایسا کیا میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا، اس لیے یہ اچھی طرح ہوش سے سمجھ لے، اب اس کو خوف ہوگا، وہ انشاءاللہ ایسا ظلم جانور پر نہیں کرے گا۔ تو چارے رگیں جب کٹ جائیں اب جانور کو چھوڑ دیں، اب وہ تڑپے گا، اس کا خون نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جب وہ اس کو ٹھنڈا ہو گیا کہ نہیں ہوا ہمیں چیک کرنا ہے، کیسے چیک کرنا چاہیے، جانور کو ہلائیں، اگر ہلانے کے بعد وہ ٹانگ وانگ ہلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کے اندر جان ہے، ابھی کھال نہیں اتارنے، اور اگر وہ نہیں ہلا رہا تو ٹھیک ہے اب یہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب قصاب کیسے جانور کو چیک کرتے ہیں، مکے مارتے ہیں اس کو کہ یہ ہل رہا ہے کہ نہیں ہل رہا، ٹانگ مارتے ہیں اس کو نہ۔ جانور دیکھیں یہی جانور ہے جس کو ہم نے بطور ہدیہ کے اللہ کے حضور پیش کیا ہے، اور اسی نے اللہ کے پاس جا کر ہماری مغفرت کا ذریعہ بننا ہے۔ اب میں آپ کے لیے کوئی ہدیہ لے کر آؤں، مثلاً کوئی پیکٹ لے کر آیا ہوں پیکنگ کروا کے، اور اس کو رکھ کے میں ٹھڈا مار کے کنویں پھڑ لا تو آپ کہیں گے لے جائے نو واپس، میں نہیں لیتا ایسا تحفہ، یہ کوئی طریقہ ہے تحفہ دینے کا؟ اللہ کو تحفہ دے رہے ہیں اور اس کو ٹانگیں بھی مار رہے ہیں، اس کو مکے بھی مار رہے ہیں، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ دیکھیں یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں جانور پر بھی ظلم کرنے سے، سختی کرنے سے منع کرتا ہے۔ یہ دین کہاں اجازت دے گا انسانوں پر ظلم کیا جائے، اور یہ دین کہاں اجازت دے گا کہ دہشت گردی کر کے انسانوں کو یوں ستایا جائے، ہمارا دین ایسا نہیں ہے۔ اچھا یہ ذبح جو ابھی عرض کیا یہ ذبح اختیاری تھا۔ ذبح اختیاری کس کو کہتے ہیں؟ جس میں جانور آپ کے کنٹرول میں ہو اور آپ اس کو آسانی سے ذبح کریں۔ ایک ذبح ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ذبح اضطراری۔ اب وہ ذبح اضطراری کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ذبح اور نحر میں فرق سمجھیں۔ ذبح کہتے ہیں جبڑے اور سینہ، اس کے درمیان میں کہیں سے جانور کی گردن پر چھری پھیر کر رگوں کو کاٹنا، اس کو ذبح کہتے ہیں۔ جبڑا اور سینے کے درمیان میں پوری گردن میں جہاں مرضی چھری پھیر دیں۔ اور نہر کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کہتے ہیں پسلیوں کے قریب جو حلق کا آخری حصہ ہے یہاں سے جانور کو ذبح کرنا۔ تو اونٹ کھڑا کھڑا، عرب لوگ وہ چھوٹی سی چھری ہوتی ہے وہ بس اس کے یوں مار کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، یہاں سے ایک دم خون نکلتا ہے اور اونٹ نیچے گر جاتا ہے۔ تو اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے، باقی جانوروں کو ذبح کرنا سنت ہے۔ اگر نہر کرنا نہ آتا ہو تو اونٹ کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک جگہ سے، 3 جگہوں سے نہیں کرنا کہ جی لمبا ماں اس واسطے نو 3 جگہ تو ذبح کرو۔ اگر کوئی بہت ہی لمبا اونٹ ہوئے کہ تسی 6 جگہ تو ذبح کرن بہ جاؤ، یہ زیادتی کی بات ہے، یہ ظلم ہے۔ اب ذبح اضطراری کیا ہوتا ہے؟ جانور آپ کے کنٹرول سے نکل گیا، آؤٹ آف کنٹرول ہے، اب اس نے رسیاں توڑوا لیں، بھاگ رہا ہے، ادھر جا ادھر جا، قابو نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو بھاگتے ہوئے چھری مار دیں، تلوار مار دیں، یا کوئی بھی نوکدار چیز جو اسے زخمی کر دے، چاہے وہ سریا ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو۔ مثلا بعض اوقات جانور بھاگتے بھاگتے کنویں میں گر گیا،
اب اسے نکالو گے کیسے اور ذبح کیسے کرو گے؟ وہ تو مر جائے گا۔ اب بجائے اس کے کہ اس کو مار دیں اور وہ ہمارے لیے حرام ہو جائے، اوپر سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اسے کوئی چھری، کوئی تلوار، کوئی سریا کچھ ماریں جس سے وہ زخمی ہو جائے۔ اب اسی طرح جانور بھاگ رہا ہے، ادھر مار ادھر مار، اب وہ کسی کے قابو نہیں آ رہا، تو بس بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کہیں اس کے پیٹ میں جہاں مرضی چھری وری دبا دے اور وہ گر گیا۔ اب اگر گرنے کے بعد وہ آپ کے قابو میں آ گیا ہے تو اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ حلال نہیں ہوگا۔ اگر وہ ذبح کرتے کرتے بھی فائٹنگ کر رہا ہے، جو آ رہا ہے اس کو ٹانگیں مار رہا ہے اور جناب اس کو اٹھا کے پھینک رہا ہے، تو اپنی جان خطرے میں نہ ڈالیں۔ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو زخمی کر دیا ہے، اب اگر یہ آپ کے قابو میں آنے سے پہلے مر جاتا ہے، یعنی اس کے ٹھنڈا ہو گیا، روح نکل گئی ہے، تو یہ جانور حلال ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذبح اضطراری، مجبوری کا ذبح کرنا۔ تو کبھی کبھی ایسی پوزیشن آ جائے تو اپنی جان خطرے میں نہ ڈالیں، بہادری نہ دکھائیں۔ مثلاً بہادری کیا ہے؟ اب وہ تو جانور ہے بیچارہ، بپھر گیا، اور مرنے کو جی کس کا چاہتا ہے بھائی؟ وہ بپھرے گا تو صحیح۔ اب بعض نوجوان کہتے ہیں نہیں میں انہوں قابو کر کے دکھانا، سینگوں سے پکڑ رہا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، بہادری دکھاتے دکھاتے موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ اور تمہیں کہا کس نے اپنی بہادری دکھاؤ؟ جب ذبح اختیاری نہیں ہو رہا تم سے تو ذبح اضطراری کر لو بھائی، اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے۔ تو اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنی کہ ہم دکھائیں بھی میں بھی تو کلّا ہی سنڈا نہیں ہے، میں بھی سنڈا ہوا، اے دیکھ آپ میرے نہ لڑ کے دکھا۔ پھر وہ کہے گا نہیں تو نہیں ہے میں ہی ہوں، پھر سنڈا ہی جیتے گا بھائی، وہ ہمیں گرا دے گا۔ جانور جتنی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے اپنی طاقت اگر دکھانی ہے یہ موقع نہیں ہے، یہاں ہار مان لینی چاہیے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسی پوزیشن بن جائے تو جانور کو بجائے اس کے کہ وہ نقصان کرے کسی کا جانی یا مالی، تو ذبح اضطراری کی کیفیت کو اپنا کر جانور کو آپ ذبح کر لیں، تو انشاءاللہ یہ بھی حلال ہوگا اور اس کا کھانا اور قربانی آپ کی جائز ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو سنت طریقے کے مطابق جانور کو ذبح کرنے کے بارے میں تھیں۔